بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت بظاہر شدید دباؤ کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی وکٹیں آئے دن گر رہی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہیں، لگتا ہے کہ اب معاملہ ٹیل اینڈ پہ چلا گیا ہے. آج بھی پی ٹی آئی کی جو وکٹیں ان کی گرنے کا سلسلہ جاری رہا. دوسری طرف عمران خان عدالتوں میں مسلکوں پر ضمانتیں کروانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. اور اگر زمان پارک کے حوالے سے بات کی جائے تو نگراں حکومت کے مطابق 9 مئی کے سانحات میں ملوث عناصر جو ہیں اس وقت زمان پارک میں ہیں. تازہ اطلاعات کے مطابق کمشنر کی سربراہی میں مذاکرات کے بعد جو ٹی او آرز ہیں وہ طے ہوئے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت نے سرچ وارنٹ جاری کر دیے ہیں تو پھر ٹی او آرز کیسے؟ پھر لیگل ٹیم اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا کوئی مزید ٹائم بائی کیا جا رہا ہے؟ اور جو 6 ملزمان گرفتار کیے گئے اگر بے گناہ تھے تو زمان پارک سے بھاگ کیوں رہے تھے؟ اس پر بات کریں گے. پہلے موضوع میں جناب کہ زمان پارک کی طرف اس وقت نظریں ہیں، اور پہلے جب بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ذرا سی کسی آفیشیل کی جانب سے اگر کوئی سوال یا کامنٹ آتا تھا زمان پارک کے حوالے سے تو # زمان پارک پہنچو. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے، لیکن وہ زمان پارک پہنچو والے لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ لوگ جو 9 مئی سے پہلے کہتے تھے کہ جان دے دیں گے لیکن خان نہیں دیں گے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اس پر ذرا بات کر لیں گے کہ کیا ایسا ہے زمان پارک میں، کیوں خان صاحب ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، کیوں میڈیا کو صرف فیس سیونگ کے لیے باہر سے پھروایا گیا اور اندر لے کے نہیں جایا گیا؟ کیونکہ 5 کنال کا یہ انفراسٹرکچر ہے جو بنایا گیا ہے، مختلف اس کے اندر کمرے ہیں اور جو چھپے ہیں وہ تو پھر کسی کمرے میں بھی ہو سکتے ہیں. جناب اس پہ ڈیٹیلز لیں گے اور انالیسز لیں گے اپنے پینلسٹ سے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محترمہ شنیلا مار صاحبہ نے. آغا اقرار ہارون صاحب بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اعظم چودھری صاحب، سجاد انور صاحب. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی پہلا سوال شنیلا صاحبہ آپ سے ہوگا. یہ فرمائیے گا زمان پارک سے شرپسند جو افراد تھے وہ فرار کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا. عمران خان کی میڈیا کو گھر کے اندر آنے کی پیشکش، لیکن گھر کے اندر انہیں دکھایا کچھ نہیں گیا. یہ فرمائیے گا کہ سرچ وارنٹ کے باوجود ٹی آرز اور لیگل ٹیم اب رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ دیکھیں یہاں جو زمان پارک کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ جو اس کو سرچ کرنا ہے یا وہاں پہ جو لوگ لائے گئے ہیں، یہ ہم بہت پہلے سے اس معاملے کو اس پروگرام میں اٹھاتے رہے ہیں. جی اس پروگرام میں اٹھاتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ وہاں پہ تربیت یافتہ لوگ رکھے ہوئے. 2 دفعہ عمران خان کو گئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے کیا ہوا کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ ہوا، پولیس کے اوپر پیٹرول بم جو تھے وہ پھینکے گئے. پھر وہاں پہ ہمیں بینڈ آرگنائزیشن کے کچھ لوگ بھی نظر آئے جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہیں اور وہ پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ابھی بھی مسئلہ یہی ہے کہ زمان پارک کے اندر جو پولیس کو شک ہے کہ وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کے اوپر توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں. جو کل 6 لوگ بھاگنے میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے لیکن پولیس سے پکڑے گئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہ ان سے جو فون ملے ہیں، ان سے جو ریکارڈ جو ہے سارا ریٹریو کیا گیا، یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈران کے ساتھ رابطوں میں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ڈیٹیل بتا دوں ان کی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں. ہاں جی ضرور، آپ بتائیں. جی ملزم بخت عالم، اس کا تعلق شانگلہ سے ہے. ملزم ممتاز مردان کا رہائشی ہے. دونوں جو گرفتار شرپسند ہیں وہ کے پی کے میں رہنماؤں سے رابطے میں تھے. سوات کا عزیز الغنی بھی کے پی کی قیادت سے ہدایات لیتا رہا ہے. شالیمار کا نبیل اور سیالکوٹ کا حنزلہ بھی مسلسل ہدایات لے رہا تھا. اعجاز چودھری بھی گرفتار عبدالغفور زہیب اور اعجاز کو ہدایات دے رہے تھے. اور گرفتار ملزمان کا کہنا ہے کہ جو ڈنڈے ہیں وہ گرفتاری سے پہلے ٹمبر مارکیٹ سے بنوا کے رکھے تھے. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوکل نہیں تھے، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو عوام ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے خود ہی آگے خان کی محبت میں. یہ آپ لے کے آئے تھے ٹرینڈ لوگ. ان میں بہت سے وہ طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں گے نا جن کو آپ افغانستان سے لائے تھے، لا کے یہاں پہ بسا دیا گیا. وہ ٹرینڈ لوگ لائے گئے خان صاحب کی
ایک تو ان کو چھڑانے کے لیے کہ جب کبھی پولیس آئی گرفتار کرنے کے لیے تو پولیس کے اوپر حملہ کرنا. دوسرا جو ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ جب کبھی خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی تو ہم نے کہاں کہاں پہ توڑ پھوڑ کرنی ہے, شر پسندی پھیلانی ہے, جی کہاں پہ پہنچنا ہے, وہ ساری دیکھیں وہ ساری ٹیلی فون کالز جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں. اور امین گنڈا پور کی بھی آڈیو کال جو تھی آئی تھی لیک, اس میں بھی اسلحے کا ذکر ہو رہا تھا کہ اسلحہ جو ہم نے وہ پہنچانا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے یاسر وہ ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کچھ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں شرپسند گرفتار ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہیں, ان کے جو لیڈران ہیں جن کی کالز ہم پکڑی گئی ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن ہر روز ان کو رہا کیا جا رہا ہے ضمانت سے. میں کل بھی یہ بات کہی تھی, میں آج پھر کہوں گی کہ اگر ہمارا نظام انصاف اسی طرح چلتا رہے گا, وہ شرپسندوں کو چھوڑتا رہے گا, جو واضح طور پہ ویڈیوز موجود ہیں ان کی اور وہ نظر آ رہے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو ہمارے جیسے ڈیموکریٹس جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں گے کہ جی ملٹری کورٹس جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ خان صاحب نے مذمت کر دی, وہ جو ایک تھا نا کہ تھانے دار نے جب مارا ایک بیٹے کو تو اس کو ماں یاد آ گئی, تو ماں نے کہا صدقے جاواں تھانے دار تیرے کے تو ماں یاد کرا دے. تو وہی بات ہے کہ ملٹری کورٹس اب گرفتاری سرچ یہ ساری چیزیں دیکھ کے خان صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ میں مذمت کر دوں. ہاں لیکن وہی خان صاحب جن کو عدالت کی اب وہ اتنی اہمیت ہے جتنی نہیں ہے. دیکھیں جب وہ عدالت کے اندر آئے تھے ان کو جج صاحب نے کہا تھا کہ مذمت کریں, انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو دوبارہ سے یہ عوامی رد عمل آئے گا. لیکن چونکہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ عوامی رد عمل نہیں ہے, یہ ایک پلانٹ سارا کچھ کیا گیا تھا اور پلاننگ یہ تھی کہ اس کے ذریعے شرپسندی پھیلائی جائے, ملک میں خدا نخواستہ مارشل لا یا ایمرجنسی لگے اور اس کا فائدہ سیاسی طور پہ خان صاحب اٹھانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ سیاست نہیں کرتے. اگر وہ سیاست کر رہے تھے یا ان کی سیاسی سوچو, جیسے آج نواز شریف صاحب نے کہا اپنی پارٹی کو, جو خبریں آئی ہیں ذرائع کے ذریعے کہ آپ لوگ بات مت کریں, یہ مت کہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگایا جائے کیونکہ سیاسی پارٹی ہم سیاست سے مقابلہ کریں گے. تو خان صاحب اگر سیاسی ہوتے, سیاسی سوچ ان کی ہوتی, جو اپنی میچورٹی دکھاتے, جو ہمارے یہاں پہ اعظم چودھری صاحب جو تھے شروع دن سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ سسٹم میں رہتے سیاست کرتے, تو شاید آج ان کو یہ مذمت نہ کرنی پڑتی اور آج وہ بہتر سچویشن کے اندر ہوتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں سسٹم میں لائیں, آپ سسٹم میں کیوں نہیں لا رہے آغا صاحب؟ جب کہا جا رہا تھا تب رہتے نا سسٹم کے اندر, اس وقت بات کیوں نہیں مانی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے جی, آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیں جی زمان پارک میں اگر سب اچھا ہے تو پھر اتنا ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے؟ کبھی سرچ وارنٹ کے بعد آپ نے سنا ہے کہ گھر کے جو مکین ہیں وہ کہتے ہیں آئیں پہلے ٹی او آرز طے کر لیں کہ کس کس جگہ آپ نے جانا ہے اور کس کس جگہ نہیں جانا. سرچ وارنٹ تو سرچ وارنٹ ہوتا ہے, اس کی تعمیل ضروری نہیں ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی نیگوسیشن ہو چکی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چڑیاں ہوں گی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, دانے چن رہی ہوں گی؟ ٹائم بائی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر لیا. دیکھیں جو 6 افراد جو گرفتار ہوئے ہیں, یہ آپ کو پتہ کیسے گرفتار ہوئے, ابھی تک اس طرح ٹی وی بتا نہیں رہا ہے. یہ نہر کو تہر کے کراس کرتے ہوئے دوسری طرف جاتے ہوئے گرفتار ہوئے. اچھا تیر رہے تھے؟ جی. وہی بات ہے کہ میں حیران ہوں کہ معاملے ٹی وی پہ اس طرح آ نہیں رہے ہیں جیسے ہو رہے ہیں. یہ تو ابھی لاہور والے ہمارے دوست بتائیں گے نا. تو اگر آپ اجازت دیں جی جی پلیز, تو میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اعظم بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ میری انفارمیشن غلط نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. خان صاحب کے گھر کے نیچے جو تہہ خانے ہیں جو کہ ان کے گراؤنڈ کے نیچے ہیں, تہہ خانے, ان تک کون جائے گا؟ بات تو یہ. اور اگر آپ پھر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے ہے, جس کی وجہ سے عمران خان نے پھر ٹائم بائی کر لیا اور چڑیاں اڑا دی گئیں. چڑیاں تو نہ کہہ رہے ہیں, چڑے ہو گئے نا پھر سر. چڑے کہہ لیں آپ, جو بھی کہہ لیں. دیکھیں جی ٹوٹل جو لوگ انوالو تھے صرف لاہور میں وہ 7,000 سے اوپر تھے. 19 مختلف مقامات سے پہ اپنا یعنی کہ ٹارگٹ کیا گیا تھا, جس میں دہشت گردی کے جتنے بھی آپ وہ کام کر رہے تھے وہ 6 جو مرکزی افراد ہیں ان کو لمحہ بالمحہ رپورٹ کر رہے تھے. اور یہ 6 کیا کر رہے تھے آگے وہ بات کی بات ہے. جو سی سی ٹی وی سے اب میں انفارمیشن انہیں حاصل ہوئی ہے وہ 13,900 یعنی کہ 39 جو لوگ ہیں ان کی شناخت کی گئی ہے. 8,911 کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان میں سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن سب سے خطرناک بات جو میاں والی میں حملہ کیا گیا نا, وہ حملہ جدید, اس میں آٹومیٹک ویپنز بھی استعمال کیے گئے اور ایک ان کے ساتھ ایک وہیکل بھی تھی جس میں پیٹرول کے ڈرم بھی رکھے گئے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو
39 یوٹیوبرز ہیں وہ کنزیکٹیولی وہ اپنے جو ہے وہ یوٹیوبس کر رہے تھے لوگوں کو چارج رکھنے کے لیے. اور 427 جو اپنا ٹویٹر سے وہ آپریٹو تھے جس میں سے 800 علیحدہ تھے وہ روبوٹ تھے, لیکن یہ 427 ہے, اس میں سے صرف اور صرف 150 پاکستان سے تھے, باقی سارے کے سارے نارتھ امریکہ اور یورپ سے آپریٹ کر رہے تھے. جو پاکستان سے تھے وہ وی پی اینز یوز کر رہے تھے. وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. اور جہاں میاں والی کا جہاں تک بات ہے اس میں تو شور شارٹ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اس میں 13 افراد پکڑے گئے ہیں جو میاں والی میں لوگ پکڑے گئے ہیں. اس میں تو کوئی شک رہا ہی نہیں ہے ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کی کنائیونس کا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کی کنورژن ہو چکی بھی ہے. جیسے ٹی ٹی پی مختلف ٹیررسٹ اپنا آرگنائزیشن سے کرتی ہے, اب تو یہ بات پاکستان کے ٹیلی ویژن ہر ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے, لیکن کرنا کیا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں واٹ از ٹو بی ڈن. یہ تو ایک ڈیٹا ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کر لیا, جو لوگ تھے جو کچھ پاکستان میں تباہی ہوئی وہ سب آپ کے سامنے. واٹ از ٹو بی ڈن. وہ شخص جسے سب کچھ کیا وہ آج بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں جب پہلی دفعہ زمان پارک کے اندر پولیس گئی تھی, جب سرچ کیا تھا وہاں پہ اسلحہ بھی ملا تھا, گلیلیں ملی تھی, پیٹرول بم ملے تھے. اس وقت اگر کارروائی کی جاتی تو شاید یہ جو کارروائیاں اس کے بعد ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی. خان صاحب بڑے غصے میں تھے جب آپ آئے تھے اسلام آباد سے. چلے جی ان کے میں اس میں راز اعظم کھلنے کے صاحب خطرے تھے نا. جی اعظم صاحب کو اس میں انوالو کرتا ہوں. اعظم صاحب یہ کیا معاملہ ہے سر؟ تہ خانے والا, پھر یہ تیراکی والا, پھر سوئمرز والا, پھر نہر پار کرنے والا, یہ تو سر کوئی ہالی ووڈ مووی کا کوئی اسکرپٹ لگتا ہے مجھے. شکریہ یاسر. اچھا میں آغا صاحب نے نا بڑا ڈیٹیل سے ہمیں وہ بتایا اسٹیٹکس کیا تھے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بڑی وثوق سے بتاؤں, اب وہاں سے ایک گلیل بھی نہیں ملنی. بالکل میری تو میں کہہ رہا ہوں بہت دیر کر دی. اگر تو آپ سنسیئر تھے, سیریس تھے, تو آپ کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن اس میں آپ کے پاس خبر ہے؟ اب سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو جناح ہاؤس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا, توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, ان لوگوں کی شناخت, وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے. اب وہاں پہ ہو رہی ہے جیو فینسنگ, کیونکہ میں اس لیے تھوڑا سا اس میں انوالو بھی ہوں, آگاہ ہوں, بحیثیت جرنلسٹ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذرا خبر لوں سے گورنمنٹ سے. ہمارے کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ بھی وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھے, ان کے موبائل فون بھی چل رہے تھے, ہمارے ڈی ایس این جی آپریٹرز, ہمارے ڈرائیورز, تو وہ جیو فینسنگ میں سب کے نمبر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں دائیں بائیں کے, ان کے نام اور نمبر بھی آ رہے ہیں. اس لیے گورنمنٹ نے بڑا ایک اسٹرکٹ سکروٹنی کا عمل شروع کیا ہے, کیونکہ اعتراض آ رہا تھا کہ کچھ بے گناہ لوگوں کو بھی پولیس پکڑ رہی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ نے بہت سیریس لیا اس کو, اور گورنمنٹ نے ایک اس کی ڈبل لیئر سیکیورٹی شروع کی تاکہ کوئی بھی بے گناہ اس کو پکڑا نہ جائے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اب سب سے پہلے جو ان کی شناخت ہوتی ہے, سب سے پہلے تصویروں کی مدد سے, اس کے بعد نادرا کے ڈیٹے کی مدد سے, اس کے بعد جیو فینسنگ میں ان سب کی شناخت کے بعد ایک بندے کو اٹھایا جاتا ہے. پھر اس بندے کے ساتھ ایک باقاعدہ تفتیش کا عمل ہے جس میں سے گزارا جاتا ہے. اگر وہ گلٹی ہوتا ہے اس کو اس مقدمے کے اندر نامزد کر دیا جاتا ہے, اگر وہ بے گناہ ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے, اور اس کو مزید ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اگر واقعی بے گناہ ہے, یہ وہاں پہ کیوں تھا, اس کا نمبر وہاں پہ کیوں چلا, یا اس کی موجودگی کی وجوہات کیا تھی. وہ اس طرح کام کیا جا رہا ہے. اور آج کی خبر آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ آج بہت حد تک یہ سکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے, اور آج رات کو ہو سکتا ہے ایک بڑے لیول پہ آپ کو کریک ڈاؤن نظر آئے. جو لوگ اس حملے میں ملوث جو اب تک پکڑے نہیں گئے یا جو ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں, روپوش ہیں, وہ بہت سارے لوگوں کا آج ہے کہ شاید وہ پولیس ان کو پکڑ لے. زمان پار کے ارد گرد ہی ہوں گے وہ لوگ. میں خان صاحب کے حوالے سے خصوصاً میری اپنی ایک رائے ہے کہ شاید اسٹیٹ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ہی ہے, کیونکہ بار بار اس قسم کے اٹیمپٹس ہوتی ہیں لیکن وہ ساری ناکام ہو جاتی ہیں. کبھی پولیس واپس آ جاتی ہے, کبھی عدالتیں وہ آگے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اب سرچ وارنٹ کے بعد ٹی او آرز میں نے تو سر فرسٹ ٹائم سنا ہے. لیکن اب جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر وہاں پہ اگر کوئی اس قسم کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اسلحہ موجود ہے,
کچھ لوگ نیا کراس کرتے پکڑے گئے. اب ہمیں بہت دیر ہو چکی ہے. اب میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک غلیل بھی اب برآمد نہیں ہونی. جو لوگ تھے وہاں سے وہ نکل چکے ہیں, وہ جا چکے ہیں. ہاں اب انہیں آپ گیجٹس کی مدد سے, آئی ٹی کی مدد سے آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. سائنٹیفک طریقوں سے اگر آپ اپنی انویسٹیگیشن آگے بڑھائیں گے آپ ان کو پکڑ سکیں گے, قابو کر سکیں گے. میں آج پھر اپنے پروگرام کی وساطت سے ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں میں ان سے بھی یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ جب پکڑ رہے ہیں لوگوں کو, گورنمنٹ بہت سنسیئر ہو کے بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کا کہہ رہی ہے, بے گناہ لوگوں کو اس میں مت انوالو کریں, کیونکہ بہت ساری شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں. ہمارے جرنلسٹ بھی لوگ یہاں پہ اٹھائے گئے تھے, لیکن جب حکومت نے خود ان کی تحقیقات کی, اس خود انوالو ہوئی, تو ہمارے جو لوگ بے گناہ وہاں پہ ڈیوٹی والے پکڑے گئے تھے ان کو گورنمنٹ نے خود چھڑوایا. اور ابھی ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں میڈیا ورکرز جو وہاں پہ موجود تھے اس وقت, ان کی لسٹیں ہم اپنے پریس کلب کے پلیٹ فارم سے حکومت کو بھجوا رہے ہیں, ان کے موبائل نمبر سمیت, تاکہ وہ لوگ جیو فینسنگ میں اگر آتے ہیں تو ان کو کم از کم جو ہے نا وہ استثناء کیا جائے ان کو گرفتاری سے. کیونکہ کل بھی ہمارے کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ باقاعدہ ڈیوٹی پر تھے, اداروں کی طرف سے ان کو وہاں ڈیوٹی پر بھجوایا گیا تھا. اس قسم کے مسائل کا بھی ہمیں سامنا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ان واقعات کو ہر بندے نے اس کی مذمت کی ہے. کوئی بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آیا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر, فوجیوں کے گھروں کے اوپر, جی ایچ کے اوپر, یا جو مونومنٹس تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے, جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اس کو کوئی بھی ذی شعور بندہ اس کو آپ کو سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں تھا, پاکستانیوں کا نہیں تھا. یہ غیر ملکی لوگوں کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی شورش یہاں پہ برپا کی جائے. یہ انڈیا کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کے اندر فوج کو کمزور کرنے کے لیے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب ہمارے اندر سے اس ایجنڈے پر امپلیمنٹ ہوا, جس کا پورے پاکستان کو افسوس ہے. سر جلدی آپ کی اجازت سے آصف بھائی, وہ جو ایک سیول لائنز میں کوئی سرکاری صاحب بیٹھ کر عمران خان کو گائے بغائے انفارمیشن دے رہے تھے, ان پہ بھی نظر رکھیے کہ ان کا کیا بننے والا ہے. جی کافی لوگوں کا بن چکا ہے, ان کو بھی بن جائے گا. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جناب. سجاد صاحب فرمائیے گا. تو جی بہت سارے جی کافی جی ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں سجاد صاحب کو اس میں انوالو کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو, تو وقت کم ہے کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے. سجاد صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ پولیس اتنی محنت مشقت کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑتی ہے, اور پھر جو نگراں وزیر اعلیٰ ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر کچھ ججز حضرات جو ہیں وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ایسی صورت کے اندر پھر جو فوجی عدالتیں ہیں پھر وہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ سامنے نہیں آئیں گی, پھر وہ بیسٹ چوائس نہیں بنے گی, پھر وہ امپورٹنٹ چوائس نہیں بنے گی, جنہیں پھر آرمی ایکٹ اور پھر سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پھر کارروائی کرنی پڑے گی. اور دوسری یہ بتا دیجئے گا کہ میڈیا کو آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا میڈیا کو صرف باہر سے ہی گھما پھرا کے ٹور کرا کے گھر بھیج دیا گیا, یا واقعی ان کو اندر لے جایا گیا؟ میں یہ جو دوسرا سوال ہے نا آپ کا بعد والا, اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے اصل بات یہ ہے کہ آج صبح اور کل رات بھی کچھ میڈیا کے لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنا گھر جو ہے دکھایا ہے, لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا ہے کہ جو احمد میر صاحب نے کہا تھا نا کہ 40 اور 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کے دوران انوالو تھے, وہ اس کمپاؤنڈ میں ابھی بھی ہیں, تو ان کی بات درست تھی. ابھی صرف کوئی 6-7 لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ لوگ پیدل وہ ساتھ اس کے پچھلی جو سڑک ہے ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ ہو سکتا ہے نہر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ جو جن کے نام ابھی تک آپ نے لیے ہیں وہ یہ جو لوگ پکڑے گئے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو گھر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی فیملی کے اور رشتہ داروں کے 7-8 گھر ہیں زمان پارک میں. اور یہ جو لڑکے مختلف ضلعوں کے اور کے پی سے مختلف علاقوں کے لوگ جو زمان پارک کے اندر تھے اور ٹرین تھے اور جنہوں نے پیٹرول بم بنائے, اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے, کسی کو کوک بنا کے کسی دوسرے گھر میں باورچی خانے میں کھڑا کر دیا گیا ہے, کسی کو ڈرائیور بنا دیا گیا, اور ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے, سمز بند کر دی گئی ہے تاکہ فینسنگ سے ان کا پتہ نہ چلے.
وہ ابھی بھی اسی کمپاؤنڈ میں ہیں، لیکن وہ عمران خان صاحب کے گھر سے نہیں ملیں گے، وہ یہ جو جائیں گے میرا خیال ہے ان کا تہہ خانہ بھی دیکھ لیں گے، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، نہ وہاں سے کچھ، لیکن وہ بندے ابھی بھی زمان پارک کے ایریا کے اندر موجود ہیں، اور چونکہ ان کے نمبر آف ہو گئے اور انہوں نے سمیں وغیرہ توڑ دی اور ٹیلی فون چھوڑ دیے، اور وہ ایک جو گھروں میں ملازم جس طرح سے کام کرتے ہیں، ڈرائیور اور کوک اور دوسرے جو مالی، اس طرح کے وہ اپنے آپ کو وہ شکل دیں گے کہ جی ہم تو یہ ہیں۔ اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ان کا جو کیمروں کی فوٹیجز ہے اس کے حساب سے وہ ان کی سکریننگ کرتے ہیں۔ اگر عمران خان اپنا گھر دکھا بھی دیتا ہے تو یہ ناکافی ہے، اگر وہ پورا ایریا جو ہے اس کی اگر سکریننگ کسی طرح سے آرمی یہ ہماری پولیس کر لے تو پھر کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ پکڑے جائیں گے وہ جو کارڈن آف کیا ہوا ہے اور جو پولیس نے ارد گرد گھیرا بنایا ہوا ہے اور وہاں جو پولیس کی انٹیلیجنس کے ادارے بھی ارد گرد موجود ہیں وہی پکڑیں گے لوگوں کو، اندر سے کوئی لوگ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اچھا پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کورٹس کی بات کر رہے ہو، یار دہشت گردی کی عدالت جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اعظم چودھری صاحب نے کہا کہ جو ریاست کے اندر ایک کوہین ہونا چاہیے تھا نا، ایک ربط ہونا چاہیے تھا، ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بلیک ڈے ہے 9 مئی۔ اس میں جو بھی انوالو ہے اس کو نہ عدالتوں کو ریلیف دینا چاہیے اور نہ ہی ہماری یہ جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ہاں جو لوگ یہ جو ڈیٹا کے ذریعے بعض معصوم لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور ایک ہیومن وے میں انسانی طریقے سے ایک برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ جو عمران خان صاحب اور پولیس کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، پولیس جائے گی بھی تو پولیس وہاں سے کسی کو فزیکلی شاید ہی گرفتار کر سکے، گرفتاری ساری باہر سے ہوگی، ناکوں سے ہوگی، جو لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا پھر وہاں پہ اگر مسلسل نگرانی کی جائے تو وہ لڑکے ادھر سے ہی پکڑے جائیں گے مختلف دوسرے حلیوں میں۔ یہاں پہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تمام پینلسٹ نے، کیونکہ آپ سب جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں، ان تمام کا یہ متفقہ طور پہ ان کا انالیسز یہی ہے کہ یہ لوگ وہیں پہ موجود تھے، یہ صرف پولیس کو چکمہ دینے کے لیے مختلف روپ انہوں نے دھارا ہوا ہے، اور یہ جو ٹی او آرز کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی کوئی پہلے کسی قسم کی کوئی پہلے اس کی تاریخ نہیں ملتی کہ جب کورٹ آرڈر دے دے تو پھر اس کے بعد مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، سرچ ہی ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو کمپلیسنٹ پولیس ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے یہاں پہ، اور خاص طور پہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو بھی اس میں گرفتار کیا جانا ضروری ہے۔ جناب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام دوسرا موضوع ہے which is very important again، اس کو ہم شامل کریں گے، ساتھ رہیے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ ہمیں اس وطن عزیز کی عظیم پاک فوج کے وقار کی اہمیت، قدر اور قیمت اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی عظیم اور جرأت مندانہ فوج ہے جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں، اس قوم کی محبت میں، اپنے اہل و عیال سے دور آپ کی اور میری حفاظت کے لیے سرحدوں، صحراؤں، جنگلوں، برفانی پہاڑوں پر موجود ہیں اور اپنی جان کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں بالنیاب ان تمام لوگوں کی مذمت کرتی ہوں جنہوں نے ملکی املاک کو نقصان پہنچایا، قومی ورثے کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جو قائد کے گھر پر حملہ آور ہوئے اور ہماری عظیم پاک فوج کی وقار کو کم کرنے کی کوشش کی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔
قومی سیاست کے معاملات سے بڑھتے ہیں ذرا جو ریجن کے اندر ہو رہا ہے اس وقت G20 کا اجلاس جاری ہے جناب. اجلاس کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے حصے میں آئی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی فورم آتا ہے, چاہے وہ SCO کا فورم ہو, اگر کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں تو افغانستان کے حوالے سے جو فورم ہوتا تھا, ہمیشہ بھارت نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بیانیہ بنایا جائے, ایسا بیانیہ کہ پاکستان از اے بیڈ بوائے, وی آر گڈ بوائز. اور یہی وجہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ بھارت ابھی بیانیہ اس طرح کے بنانا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو یورپ کے اندر جس طرح کی ویب سائٹس اور پورا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا, جس جھوٹ کو جو ہے خود BBC نے آشکار کیا اور بتایا کہ کس طرح سے یہ معاملات سامنے آئے اس پروپیگنڈا کے, اور پھر اس کے بعد ہم نے فالس فلیگ آپریشن دیکھے, یہ سارا معاملہ. تو G20 کا جو اجلاس ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر 22 سے 24 مئی کو وہ کرنے جا رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک سمٹ ہے جو ٹورزم کے اوپر ہے, اور اس کے بعد پھر لے میں کچھ یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور G20 کے جو ممالک ہیں, کچھ ممالک نے پہلے ہی سٹینڈ لے لیا, انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ متنازع علاقہ ہے اس لیے ہم اس پہ نہیں جاتے, جن میں کینیڈا ہے, جن میں ترکیہ ہے, جن میں چین ہے, اور باقی جو ممالک ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو ان کے ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے ان کا جو لیول ہے وہ نیچے کر لیا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایون ڈیلیگیٹس کا جو لیول ہے وہ چھوٹے ڈیلیگیٹس پہ بھی لے آئیں تو آپ میسج کیا دیں گے G20 اجلاس میں شرکت. دوسری طرف جو حریت کانفرنس ہے, مسرت عالم بٹ صاحب جو حریت جو ان کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں, ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پہ ہڑتال کی جائے گی, مکمل طور پہ احتجاج کیا جائے گا, اور دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہتھیار نہیں اٹھانا, آپ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ نے کسی قسم کا جو ہے وہ عسکریت پسندی کی طرف نہیں جانا, ہم آپ کا یہ فیصلہ کریں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو G20 کا اجلاس ہو رہا ہے, آپٹکس اس سے کیا کریٹ ہو رہی ہیں, کیا ہندوستان واقعی کسی قسم کی انویسٹمنٹ کشمیر میں لانے کی پوزیشن میں ہے. جو ستیہ پال ملک نے جس طرح کا انٹرویو دیا اور بتایا کہ ہندوستان میں اگر کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کوئی اگنورنٹ آدمی ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے. تو یہاں پہ سوال میرا شریلا صاحبہ آپ سے ہوگا کہ یہ بتائیے گا کہ G20 کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں گھر گھر میں جو چھاپے ہیں, خوف و ہراس کی جو فضا ہے اس کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو مقبوضہ کشمیر ہے اس ماحول میں بھارت اپنا جو مکروہ چہرہ ہے دنیا سے کس حد تک چھپا سکے گا, کس حد تک وہ یہ بتا سکے گا کہ ہر چیز اچھی ہے کشمیر کے اندر, یہ نیا کشمیر ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. دیکھیں یاسر, آپ نے اپنے انٹرو میں جب بتایا کہ ترکی نہیں آ رہا, چین نہیں آ رہا, کینیڈا نہیں آ رہا, اور جرمنی کا آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو کے ساتھ جو جرمنی کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے اپنی آواز جو تھی بلند کی تھی کشمیر کے حق کے اندر. پھر جو ان کا ڈیلیگیٹ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ لو لیول کے اوپر آ گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اب تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے جب سے وہ یک طرفہ طور پہ جو آرٹیکل جو ہیں ریووک کیے گئے ہیں. انڈیا نے کشمیر کے اندر فوج بٹھا کے الیکشن بھی کروائے ہیں, تو کیا ہو گیا, کیا ان کے وہاں کے لوگوں نے وہ الیکشن مان لی ہے؟ نہیں مانیں گے. اب تو وہ ڈمی حکومت بھی نہیں ہے نا, اب تو وہ جو پرو انڈین جو کشمیری تھے اب تو وہ بھی ان کے خلاف ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر سے خود آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ تنقید کر رہے ہیں, نہ صرف مقبوضہ کشمیر پہ بلکہ جو انڈیا کے اندر ان کی اوورآل پالیسیز ہے اقلیتوں کو لے کے, اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. اور BJP کو اس کا نقصان بھی دیکھیں الیکشنز کے اندر بہت زیادہ ہو گیا, پنجاب میں بھی, دہلی میں بھی, کرناٹک میں بھی جو ریسنٹلی کانگریس جیت گئی ہے اور BJP ہاری ہے وہاں پہ, اور جبکہ وہاں پہ مودی سرکار نے جا کے نقطہ ہی پاکستان کے خلاف اٹھایا تھا. وہ پاکستان کی بیشنگ وہاں پہ کرتے رہے لیکن ان کی عوام نے نہیں پسند کیا اور اس کی بنیاد پہ نہیں ان کو ووٹ دیا. تو اگر وہاں پہ ڈیلیگیٹس آ جائیں گے, کوئی 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ فوجی رکھ دیں گے, اس کی چھتر چھایا کے اندر ایک سمٹ کروانے کی کوشش کر بھی لیں گے, جس کے آپ کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح جو ہمارا یہ جو یک طرفہ کارروائی تھی اس کو قبول کر لے جائے, لیکن وہ ہوگا نہیں, وہ کامیابی نہیں ہوگی. 3 ممالک کے انکار کے باوجود تو خود ہی اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بھارت اپنا چہرہ دنیا سے چھپا سکے گا اس ساری کارروائی کر کے. آغا صاحب اس پہ آپ کو شامل کرتے ہیں. آغا صاحب یہ فرمائیے گا